بہنوں سے جو وراثت معاف کرواتے ہیں، اگر صرف دنیا کے قانون کو فالو کرنا ہے، دنیا کے قانون کو فیس کرنا ہے، عدالت کو فیس کرنا ہے، تو جب میت ہوتی ہے نا، بہنیں رو رہی ہوتی ہیں، اس وقت انگوٹھے بھی لگوا لو جائیدادوں پہ اور سگنیچر بھی کروا لو۔ لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ادھر جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کا، بھائیوں کو خیال آتا ہے کہ بعد میں تو بہنیں ہوشیار ہو جائیں گی، لوگ سکھا دیں گے۔ ہم نے بہت سنا ہے یہ، شکر ہے اپنے خاندانوں میں دیکھا نہیں الحمدللہ، لیکن سنا بہت ہے کہ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے یہاں۔ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر میت پڑی ہوئی ہے، لوگ عورتیں رو رہی ہیں جنازے پہ، تو بھائی بعض شرارتی کیا کرتے ہیں، یا یتیم بچے ہوتے ہیں تو چاچے مامے یہ کام کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں اسی وقت لا کے ساری پراپرٹی پہ سائن وائن کروا کے انگوٹھے منگوٹھے لگا کے ساری کس کے نام کر لی؟ اپنے نام۔ وہ بیچارے رونے دھونے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے دفنانے کے لیے، قبر کے کاغذات پہ سائن ہو رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑی عورتوں میں بیچاری اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ تو عدالت میں اب وہ لڑکیاں کیس نہیں کر سکتی، ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، ان کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں، ان کے سائن ہوئے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت لوگوں نے جائیدادیں پی ہیں، میرے علم میں ہے، بہت لوگ پیتے ہیں اس طرح سے جائیدادیں، اور پھر وہ بہلا پھسلا کے نا۔ لیکن جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی یہ حرکت، اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا کی عدالت کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ خدا جو مردہ بچی کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، جس کا کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں، تو وہ میری بہنوں کو نہیں عدالت میں لا کے کھڑا کرے گا کہ بتا تیرے بھائی نے کس بیس پہ تیری وراثت کھائی تھی اور تجھ سے سائن کیسے کروا لیے تھے اس نے۔ میں نے جو بہن کا حصہ قرآن میں بیان کیا تھا وہ دینے کے لیے بیان کیا تھا، معاف کروانے کے لیے بیان نہیں کیا تھا، وہ تو اس لیے تھا کہ ان کو دیا جائے۔ بھائی کو اس لیے حصہ اللہ نے دیا کہ بہنیں معاف بہنیں بھائی سے معاف کروائیں۔ بتاؤ، اللہ میاں نے یہ کہا للذکری مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے، لڑکی کو 1 لاکھ۔ تو لڑکے کو جو 2 لاکھ ملیں گے اس لیے کہ وہ معاف کروا کے بہن 3 لاکھ پورے رکھ لے، بولتے کیوں نہیں؟ تو اسی طرح جو لڑکی کو 1 لاکھ ملے گا وہ اس لیے نہیں کہ معاف کروا کے بھائی پورے 3 لاکھ رکھ لے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہن کو جو جائیداد میں حصہ دیا ہے وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اس کو معاف کروا کے پھر خود رکھ لیں، اور بھائی کو بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو ملے گا، بہن کو بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو ملے گا، وہ معاف کروانے کے لیے نہیں دیا۔ لیکن آپ جاؤ گاؤں دیہاتوں میں کوئی پراپرٹی کوئی بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقین ہے بھی تو اتنا استحضار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، منافقین کی طرح کہ شاید آخرت ہو جائے۔ ایک بہت بڑا فالٹ مسلمان میں پتہ ہے کیا آ گیا ہے، جس کا آخرت پر یقین بھی ہے نا، یا تو یقین ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لبرل، نام نہاد لبرل کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بس یہ سیاسی مذہب نا موٹیویشن کے لیے ایک سیاسی باتیں کرتا ہے کہ مر کے ختم نہیں ہوتے، آخرت میں ہوگے تاکہ لوگ نماز روزے میں لگے رہیں۔ یہ بعض غیر مسلم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ، وہ ایک بہترین انسان تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کو سدھارنے کے لیے یہ طریقہ نکالا تھا کہ میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، جنت اور کہ یتیم کا مال کھانے سے، یہ تو اصل میں ایسا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی نیت اچھی تھی، انہوں نے یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا بلکہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ تو غیر مسلم بھی دیکھتا ہے کہ یار وہ تو ساری انسانیت کے فائدے کے لیے، نبی کے اپنے فائدے کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خود تو آپ کی زندگی یہ کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور کھجور کی چھال پہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آج میں مشکات پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں، ایک حدیث سامنے آئی کہ مضر قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ فقر و فاقہ کے آثار دیکھے نا، انتہائی غربت، بھوک کی حالت، اور کپڑے بھی پورے نہیں جسم پہ، تو حدیث میں آتا ہے فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ یہ راوی بیان کر رہے ہیں، حدیث کے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے چہرے پر لکیریں آ گئیں۔ اور دیکھو جب کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں سکتا، غم چہرے سے جھلک جاتا ہے، اس میں 2 نمبری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خوشی کے آثار حدیث میں آتا ہے جب نبی خوش ہوتے ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ کھلکھلا، جب آپ کسی کو خوشی کی خبر دیں کیسا چمک اٹھتا ہے نا چہرہ۔ تو کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان چھپا نہیں سکتا، اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ میک اپ کر کے کچھ جیسے رونے کی وہ بنا لے، پیاز سے آنسو ٹپکا لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں تو کوئی نہ پیاز ہے نہ کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہے جو صحابہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ متغیر، ٹینشن میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے۔ آپ بتاؤ کسی کی ٹینشن دیکھ کے پریشان ہونا یہ برے لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے؟ تو غیر مسلم بھی حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ واقعات پڑھتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان کا ہو. نماز قائم ہوئی, آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورہ حشر کی آیات تلاوت کی, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, لوگو اللہ سے ڈرو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یہ والی آیتیں بھی پڑھی سورہ نساء کی, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, اور سورہ حشر کی آیتیں بھی پڑھی کہ اللہ سے ڈرو, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر نفس کو چاہیے وہ دیکھے کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے. تو ان کی قبیلے کے لوگوں کی حالت دیکھو, آخرت کمانے کا بہترین موقع ہے, کل کے لیے دیکھو کیا کر رہے ہو. صحابہ کرام کوئی کھجوریں لے کر آ رہا ہے, کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے. ایک صحابی اتنا بڑا تھیلا لے کر آئے گھر سے کہ ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا تھیلا, اتنا بھاری تھا, یعنی ان قبیلے کے لوگوں کو کھلانے کے لیے. تو یہ نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا ان لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کو. پھر آپ نے فرمایا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, کھجور اگر آدھی کوئی لا سکتا ہے نا, کوئی غریب اتنا ہے کہ 2 کھجوریں اس کے گھر میں ہیں, تو ایک کھجور کو توڑ کر آدھی کھجور ان کو لا کے دے دیں, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے. وہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے کچھ غریب لوگ دیکھے تھے جن کی یہ حالت تھی, تو مجھ سے یہی ہو سکا, میں نے یہی کر لیا. کیسی موٹیویشن ہے کہ نہیں ہے, کیسی زبردست ترغیب ہے. پھر جب ان کو سیر ہو گئے وہ لوگ, ان کو اتنا مال مل گیا, ان کی ضرورت پوری ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, فرمایا جو نیکی کی یہ رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے نیکی کی ہو. یعنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں صدقے کی ترغیب دی تو مجھے بھی صدقے کا پورا ثواب ملے گا, یعنی اللہ نے میرے لیے بھی اجر لکھ دیا ہے. تو یہ غیر مسلم بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں پوری سندوں کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ غلط ہے, یہ مسلمانوں نے گڑھا ہوا ہے. او بھائی, ایک چیز گڑھی جاتی ہے, 2 چیز پوری سندوں کے ساتھ, ہزاروں حدیثیں کون بیٹھ کے گڑھے گا؟ اور وہ بیان کرنے والا کوئی مصر میں بیٹھا ہے, کوئی جناب مدینہ میں بیٹھا ہے, کوئی کوفہ میں, کوئی بصرہ میں, کہاں سے حدیثیں ہمارے پاس مختلف سندوں سے جمع ہو رہی ہیں. پھر جن سندوں سے ہو رہی ہیں ان سندوں کے راویوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں ان کے علاقے کے لوگوں کے تبصرے. ایسا اللہ نے اپنے حبیب کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے کا انتظام کیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھی پڑھے گا وہ انتہائی بدبخت ہوگا تو کہے گا یہ جھوٹے واقعات ہیں. ذرا سی بھی اس میں شعور ہوگا نا, وہ کہے گا یار اتنے سارے لوگ اتنے مختلف جگہوں پر اتنے بڑے جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں تک ہوں گے ایک راوی کے حالات. ہم جب حدیث بیان کر رہے ہیں کہ صحابی نے کہا, غالباً یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس حدیث کے راوی, ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ان صحابی نے کہا کہ نبی نے یوں کیا ہے, تو غیر مسلم پوچھ سکتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا ان صحابی نے کہا ہے؟ تو ہم بتائیں گے, پوری سند پیش کریں گے اس کے سامنے کہ کتاب یہ ہے, حدیث کے مؤلف نے فلاں سے حدیث سنی, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے. وہ کہے گا یہ فلاں ہو سکتا ہے فرضی لوگ ہوں, یہ ہو ہی نہیں. ہم کہیں گے آؤ ہم ان کے حالات پر الگ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ فلاں یہ ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے باپ کا نام یہ تھا, یہ فلاں جگہ پیدا ہوا, فلاں جگہ اس کی موت ہوئی, اس کے فلاں استاد تھے, فلاں اس کے شاگرد تھے, اتنے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور اس زمانے کے علماء کا اس شخص کے بارے میں تبصرہ, یہ ایک چیز ہمارے پاس کیا ہے, محفوظ ہے. ایک راوی کی نہیں, ہر راوی کی. اس کے بعد یہ بات کہنا غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال اور اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ گڑھے ہوئے ہیں. اتنی حفاظت کا کسی تاریخ کی کسی کتاب کا ایسی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا. اگر یہ خبر غلط ہے نا تو بھائی پھر دنیا میں کسی خبر پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا.